بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کے ناول سابولیٹ آگر کی قسط نمبر 1۔ بلیک زیرو آج کل بہت مصروف تھا کیونکہ عمران آج کل دارالحکومت سے باہر تھا اور دارالحکومت میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ وزارت خارجہ کی ایک اہم ترین فائل چوری ہو چکی تھی اور مجرموں کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ اعلیٰ سرکاری حلقوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ سر سلطان اور سر رحمان سے لے کر پریزیڈنٹ تک بے چین تھے۔ تمام محکموں کی امیدیں ایکس-2 پر لگی ہوئی تھیں۔ ایکس-2 نے وعدہ بھی کیا ہوا تھا۔ عمران ایک ممکنہ سراغ پر کوشش کر رہا تھا جو ہو سکتا ہے غلط بھی ثابت ہو۔ بلیک زیرو نے اپنے ماتحت شہر میں پھیلا دیے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کی رپورٹیں اس تک پہنچ رہی تھیں۔ ابھی تک کوئی قابل ذکر رپورٹ اس تک نہیں آئی تھی جسے وہ بنیاد بنا کر لائن آف ایکشن بناتا۔ اس وقت وہ بھی ٹیلی فون کے پاس بیٹھا انتہائی بے چینی سے صفدر کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ صفدر کو اس نے وزارت خارجہ کے دفتر میں سر سلطان سے کہہ کر بھرتی کروایا تھا کیونکہ اس کے خیال میں فائل کا زبردست سائنٹیفک کی آ گیا تھا، لیکن مجرم ہر انتظام کا توڑ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ وہ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ جلد بازی میں آخری لمحے میں مار کھا گئے، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا اور مجرم فائل لے کر چلتے بنتے۔ اس کا مطلب تھا کہ اس فائل کے انتظامات کا راز دفتر خارجہ سے ہی افشا ہوا تھا۔ اس کی دو صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ دفتر کا کوئی ملازم مجرموں کے ساتھی ہے، یا مجرموں کو دفتر کے کسی ملازم کا ساتھ حاصل ہے۔ اس چیز کا پتہ چلانے کے لیے اس نے سر سلطان سے کہہ کر صفدر کو وزارت خارجہ میں سیکنڈ کلاس آفیسر بھرتی کروایا تھا۔ صفدر کی ذہانت سے اسے امید تھی کہ وہ بہت یہ معلوم کر لے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ اچانک فون کی گھنٹی زور سے بجی اور بلیک زیرو نے چند لمحے رک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایکس-2، بلیک زیرو کی مخصوص آواز فضا میں گونجی۔ میں صفدر بول رہا ہوں جناب۔ صفدر کی آواز آئی۔ کیا بات ہے؟ جناب، جہاں تک میں نے غور کیا ہے مجھے دفتر کا ایک آدمی مشکوک نظر آتا ہے۔ کون؟ سر، ریکارڈ روم آفیسر مسٹر مظفر محمود۔ تمہیں کیا بات مشکوک معلوم ہوتی ہے؟ سر، آج لنچ ٹائم کے دوران ایک غیر ملکی اس سے ملنے آیا۔ میں نے نوٹ کیا کہ اس کی آمد سے مسٹر مظفر محمود کچھ بے چین سے ہو گئے۔ انہوں نے فوراً چاروں طرف اس انداز سے دیکھا جیسے معلوم کر رہے ہوں کہ ان کی طرف کوئی متوجہ تو نہیں۔ میں کھٹک گیا، چنانچہ میں ان کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا۔ مسٹر ظفر محمود اسے لے کر گیسٹ ہاؤس کے ایک کونے میں چلے گئے۔ پھر دونوں نے آہستہ آہستہ باتیں کرنا شروع کر دیں اور میں اٹھ کر باہر برآمدے میں آ گیا تاکہ جب وہ غیر ملکی گزرے تو میں اس غیر ملکی کا چہرہ بغور دیکھ سکوں۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ غیر ملکی گیسٹ ہاؤس سے باہر نکلا اور وہ جب میرے پاس سے گزرا تو میں نے نوٹ کیا جیسے وہ میک اپ میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، اس کا میک اپ بہترین تھا، لیکن میری نگاہوں سے وہ چھپا نہ سکا۔ وہ ڈاکٹر ایڈگر تھا۔ وہ گیٹ سے باہر چلا گیا۔ چونکہ میں ڈیوٹی پر تھا اسی لیے بغیر اجازت دفتر سے باہر نہیں جا سکتا تھا، ورنہ میں کم از کم اس کی کار کے نمبر ضرور نوٹ کر لیتا۔ باقی ٹائم میں مسٹر مظفر محمود کو چیک کرتا رہا۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ کچھ بے چین سے ہیں۔ وہ اپنی بے چینی اور پریشانی کو دبانے کے لیے بہت کوشش کر رہے تھے، لیکن ایسا کرنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ آفس ٹائم ختم ہوتے ہی وہ دفتر خارجہ سے باہر چل دیے۔ میں نے ان کا تعاقب کیا۔ پہلے تو وہ سیدھے اپنی کوٹھی واقعہ 22 کریسنٹ روڈ پر گئے۔ آدھا گھنٹہ وہاں گزارنے کے بعد ان کی کار باہر نکلی۔ پھر وہ وہاں سے سیدھے ہوٹل خیام میں پہنچے۔ اس وقت وہ ہال میں موجود ہیں اور میں ہوٹل سے باہر ایک پبلک بوتھ سے آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں۔ ویری گڈ صفدر، تم میری امیدوں پر پورے اترے۔ تمہاری رپورٹ بہت اہم ہے۔ تم نے آفس میک اپ میں اٹینڈ کیا تھا؟ جی ہاں جناب، صفدر نے جواب دیا۔ تو ایسا کرو، میک اپ اتار کر ہال میں جاؤ اور مظفر محمود کی نگرانی کرو۔ میرا خیال ہے مسٹر مظفر محمود وہاں ڈاکٹر ایڈگر کے انتظار میں گئے ہیں۔ میں تنویر کو بھی وہاں بھیج دیتا ہوں جو تم سے الگ ہو کر اس غیر ملکی کا تعاقب کرے گا۔ اب تم رپورٹ واچ ٹرانسمیٹر پر مجھے دینا۔ اوور اینڈ آل۔ بلیک زیرو نے یہ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ صفدر نے واقعی اہم رپورٹ دی تھی۔ کم از کم کوئی لائن آف ایکشن بننے کی صورت تو نظر آئی تھی۔ چند لمحے ٹھہر کر اس نے جولیا کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے جولیا نے فوراً ریسیور اٹھا لیا۔
इट इज जूलिया सर, जूलिया की आवाज आई। X2, ब्लैक जीरो ने कहा। यस सर। जूलिया, तनवीर की ड्यूटी फौरन होटल ख्याम में लगाओ, वहां सफ्तर मौजूद है। वो एक शख्स का ताकुब करता हुआ वहां गया है। उस शख्स ने वहां एक गैर मुल्की मिलने के लिए आएगा। तनवीर को उसकी निगरानी करनी होगी और गालबन डॉक्टर एडगर की रिपोर्ट मुझे ट्रांसमीटर पर देनी होगी। वो सफदर से वहां आशनाई जाहिर नहीं करेगा। सफदर उसे इशारे से मतलूबा गैर मुल्की बता देगा। ओके सर, ओवर एंड ऑल। ब्लैक जीरो ने रिसीवर रख दिया। उसका प्रोग्राम था कि वो खुद होटल ख्याम पहुंचे और सूरत हाल का अंदाजा करे, इसलिए उसने रिपोर्ट वाच ट्रांसमीटर पर देने का हुक्म दिया था। वो सर पर हैट रखकर दानिश मंजिल से बाहर आ गया और थोड़ी देर बाद उसकी कार होटल ख्याम की तरफ भागने लगी। इमरान, कैप्टन शकील और जोसेफ रूपा के साथ उठकर कमरे के से बाहर आ गए और फिर वो चारों चलते हुए एक और छोटे से कमरे में चले गए। रूपा ने वहां जाकर एक कोने में 3 बार मखसूस तर्ज से दीवार खटखटाई तो कमरे का फर्श एक कोने से हट गया। इमरान ने आंखें झपकाई। उसे खुफिया मैकेनिज्म का ये तरीका पसंद आया था। आओ मेरे साथ, रूपा ने नीचे बनी हुई सीढ़ियों पर कदम रखते हुए कहा और वो तीनों उसके पीछे चल पड़े। 10-12 सीढ़ियां गुजरने के बाद वो एक कमरे में पहुंच गए। वहां एक बहुत बड़ी मेज पड़ी हुई थी। उसके गिर्द काफी सारी कुर्सियां रखी हुई थी। ये कोई मीटिंग रूम मालूम होता था। वो चारों कुर्सियों पर बैठ गए। अच्छा मिस्टर टाइगर, मैं आपका टेस्ट लेना चाहता हूँ, ये कहकर रूपा ने मेज की दराज खोली और एक छोटा सा फोटो निकालकर मेज पर रख दिया। फोटो की पुश्त ऊपर थी। उस आदमी को गिरफ्तार करना है। इसका मुआवजा? कैप्टन शकील ने पूछा। इसका मुआवजा आपको एडवांस में मिल जाएगा, मेरे ख्याल में 50,000 काफी हैं। ठीक है, कैप्टन शकील ने कहा और रूपा ने वो फोटो कैप्टन शकील के हाथ में पकड़ा दिया और गौर से कैप्टन शकील की तरफ देखने लगा। कैप्टन शकील ने वो फोटो देखा। वो फोटो इमरान का था, लेकिन फोटो देखकर उसके चेहरे पर कोई तासुर पैदा नहीं हुआ। उसने लापरवाही से फोटो इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान अपना फोटो देखकर एक लम्हे के लिए चौंका, फिर लापरवाह बन गया। जोसेफ ने भी एक झलक इमरान की फोटो देख ली, लेकिन वो चुप बैठा रहा। आप इस शख्स को जानते हैं? रूपा, जिसने इमरान को चौंकता देख लिया था, इमरान से मुखातिब होकर पूछा। जी जी, हाँ, ये मेरे साथ बचपन में गोलियां खेल चुका है। इमरान दोबारा अपनी आदत पर आ गया। क्या मतलब? इस बार रूपा चौंक पड़ा। मतलब साफ है, इमरान ने अपने आप को संभालते हुए कहा, क्योंकि इसे फौरन एहसास हो गया था कि इस वक्त पोजीशन नाजुक है। रूपा को मशकूक होने का कोई मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन रूपा की समझ में कुछ ना आया। मिस्टर टाइगर का मतलब है वो इस शख्स को अच्छी तरह जानते हैं। कौन है ये? रूपा ने इश्तियाक से सवाल किया। मिस्टर रूपा, इसका नाम अली इमरान है और ये डायरेक्टर जनरल सर रहमान का बेटा है और कभी कभी पुलिस के लिए काम करता है, शकील ने जवाब दिया। बहुत खूब, बहुत खूब, मैं आपकी मालूमात की दाद देता हूँ, रूपा ने मुतासिर होते हुए कहा। उसे क्या करना है? क्या गोली मारनी है? कैप्टन शकील ने ऐसे लहजे में पूछा जैसे किसी मक्खी को पैर तले कुचलना हो। जोसेफ का कैप्टन शकील का ये रवैया एक बार फिर नागवार गुजरा, लेकिन वो खून के घूंट पीकर चुप रहा। उसने तलखी कम करने के लिए ब्रांडी की एक बड़ी सी बोतल निकाली और कॉक उड़ाकर उसे मुंह से लगा लिया। इस वक्त छोड़ा जब वो पूरी तरह खाली हो गई। उसे काफी देर से तलब महसूस हो रही थी। रूपा उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। वो जोसेफ को शराब पीता देखकर हैरान रह गया। जोसेफ ने खाली बोतल को फर्श पर फेंकते हुए कोट की जेब से दूसरी बोतल निकाली और चंद मिनट में उसका भी वही हशर हुआ जो पहली बोतल का हो चुका था। रूपा की हैरत से आंखें फट रही थीं। आप बहुत शराब पीते हैं? उसने जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात छोड़ो, ये सारा दिन शराब ही पीता रहता है, इमरान ने कहा। रूपा एक तवील सांस लेते हुए शकील की तरफ मुतवज्जे हो गया। मिस्टर टाइगर, ये शख्स हमारे लिए मुद्दत से वबाले जान बना हुआ है। इंतहाई चुस्त और चालाक आदमी है, किसी सूरत में काबू नहीं आता। अगर आप इसे जिंदा गिरफ्तार कर लाएं तो मैं आपको इसके शायान शान काम दे सकूंगा। यह मेरा फैसला है, क्यों ना इसे गोली मार दी जाए, कैप्टन शकील ने दोबारा कहा। नहीं, मैं इसे सिसका सिसका कर मारना चाहता हूँ, रूपा ने कहा। ओके मिस्टर रूपा, मेरे ख्याल में हम इसे कल जिंदा गिरफ्तार करके आपके पास पहुंचा देंगे, कैप्टन शकील ने रूपा से मुखातिब होकर कहा। इस काम को आसान नहीं समझिए, रूपा ने कैप्टन शकील से कहा। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है? आप कहें तो मैं माकूल मुआवजे पर सदर को भी गिरफ्तार करके ला सकता हूँ, कैप्टन शकील ने नखवत से कहा। ओके, मुझे खुशी होगी, रूपा ने कहा और फिर दरवाज़ा खोलकर नोटों की गड्डी निकालकर कैप्टन शकील के हवाले कर दी। कैप्टन शकील ने लापरवाही से नोटों की गड्डी उठाकर ओवरकोट की जेब में डाल ली। आपके लिए कुछ मंगवाऊं? रूपा ने पूछा। नहीं, आप हमें इजाज़त दें, हमें अभी इसे तलाश भी करना है।
ओके, एज यू विश, गुड लक फ्रेंड्स, रूपा ने उठते हुए कहा, और वो चारों उठ खड़े हुए। तय खाने से बाहर निकलकर वो उस कमरे में आए और एक राहदारी से गुजरते हुए कैफे के मेन गेट से बाहर आ गए। आप ये कहानी मेरे YouTube चैनल कहानी घर पर सुन रहे हैं। फयाज ने कार दफ्तर के आगे रोकी और खुद तेज तेज कदम उठाता सर रहमान के दफ्तर की तरफ चल दिया। सर रहमान उसके इंतजार में थे। जैसे ही चपड़ासी ने फयाज की आमद की इत्तला दी, उन्होंने फौरन फयाज को अंदर बुलाया। फयाज ने महसूस किया कि सर रहमान का मूड बुरी तरह ऑफ है। उन्होंने फयाज को बैठने का इशारा किया। फयाज कुर्सी पर बैठ गया। सर रहमान जेरे मुताल्ला फाइल बंद करके मेज की दराज में रखे और फयाज से मुखातिब होकर कहा, यह क्या हरकत थी? जनाब, मुझे शक था कि उन्होंने मुझ पर गोली चलाई थी। तुम्हारा दिमाग खराब है भला? सर राना जैसे मुअज़्ज़िज़ आदमी को क्या जरूरत थी कि वो तुम लोगों पर गोलियां चलाता फिरे? फयाज क्या जवाब देता, खामोश रहा। फायरिंग केस का क्या बना? मैंने तुम्हें एक हफ्ते का वक्फा दिया था। मेरे ख्याल में आज एक हफ्ता हो गया है, सर रहमान ने पूछा। सर, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फयाज ने आहिस्तगी से कहा। फयाज, देखो, तुम्हारी सुस्ती की वजह से मेरा महकमा बदनाम हो रहा है। बहुत कम केस हमने हल किए हैं। मैंने तुम्हें एक हफ्ते का टाइम इसलिए दिया था ताकि तुम एक हफ्ते के अंदर अंदर ये केस हल कर लो, क्योंकि मुझे शक था कि अगर एक हफ्ते के अंदर केस हल ना हुआ तो वजारत खारजा की सीक्रेट सर्विस में चला जाएगा। और वही हुआ। लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से एक हफ्ते की मोहलत और ली है, और अब ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम इस दूसरे हफ्ते में क्या करते हो। ये सोच लो कि अगर एक हफ्ते में ये केस हल ना हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और मेरे साथ तुम्हें भी इस्तीफा देना पड़ेगा। ये मेरा फैसला है। चाहे कुछ करो, मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर मुजरिम चाहिए। बेहतर जनाब, फयाज ने आहिस्ता से आवाज से कहा। अब जा सकते हो, सर रहमान ने ट्रे से एक और फाइल निकालते हुए कहा, और फयाज सल्यूट करके दफ्तर से बाहर आ गया। उसने कार का दरवाजा खोला और फिर कार का रुख इमरान के फ्लैट की तरफ कर दिया। इमरान अपने फ्लैट में नहीं था। फयाज का मूड बुरी तरह ऑफ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आज क्या करे। आजकल इमरान भी गैर हाजिर था और वो फैसला नहीं कर सका कि किधर जाए। उसकी कार इधर उधर मुख्तलिफ सड़कों पर चक्कर लगाती रही और वो केस की गुत्थियां सुलझाने में महव था। उसे मालूम नहीं था कि एक सब्ज रंग की कार दफ्तर से बराबर उसका ताक़ुब कर रही है। अचानक फयाज की कार का रुख साहिल समंदर की तरफ हो गया। शायद वो ज़हनी यकसुई के लिए साहिल समंदर पर कुछ तफरीह करना चाहता था। साहिल समंदर की तरफ जाने वाली ये सड़क अमूमन सुनसान रहती थी। अचानक फयाज चौंक पड़ा क्योंकि उसे पीछे से हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। सब्ज रंग की कार उसकी गाड़ी के बिल्कुल पीछे थी। उसने अपनी गाड़ी साइड पर कर ली। सब्ज रंग की कार तेजी से उसकी कार को क्रॉस करती हुई आगे निकल गई, और फिर फयाज को पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाने पड़े, वरना एक्सीडेंट नागुजीर था। क्रॉस करने वाली कार सड़क पर तिरछी हो गई थी। फयाज के जहन में एक लफ्ज़ा खतरा उभरा, लेकिन इससे पहले कि वो कोई फैसला करता, सब्ज रंग की कार से दो आदमी हाथों में रिवॉल्वर थामे बड़ी तेजी से उसकी कार के करीब आए, और फिर फयाज की कार की दोनों खिड़कियों से रिवॉल्वर की नालें नजर आने लगी। नीचे उतरो, एक आदमी की भारी भरकम आवाज आई। ये क्या हरकत है? फयाज कदरे संभल गया। जल्दी करो, नीचे उतरो, वरना गोली किसी सुपरिटेंडेंट का लिहाज नहीं करती। ये कहकर रिवॉल्वर वाले ने कार का दरवाजा झटके से खोल दिया। अब फयाज के पास नीचे उतरने के अलावा और कोई चारा रह नहीं गया था। वो हाथ ऊपर किए नीचे उतरा और वो दोनों इसको कवर किए हुए सब्ज रंग की कार के करीब ले आए। कार का दरवाजा खुला और फयाज रिवॉल्वर के दबाव के नतीजे में पिछली सीट पर बैठ गया। बैठने से पहले एक शख्स ने उसके होल्स्टर से उसका सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिया। एक रिवॉल्वर वाला उसके करीब बैठ गया और दूसरा उसकी कार की तरफ बढ़ गया। आप लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं? फयाज ने साथ वाले से पूछा। खामोश बैठे रहो, उसने धमकी आमेज लहजे में कहा, और फयाज खून के घूंट पीकर रह गया। सब्ज कार तेजी से चली। अब उसका रुख शहर की तरफ था। फयाज ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी कार भी पीछे पीछे आ रही थी। मुजरिमों का कोई साथी उसे चला रहा था। शहर के करीब कार आकर रुक गई और फिर ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला और फयाज को नीचे उतरने के लिए कहा। फयाज जैसे ही नीचे उतरा, ड्राइवर ने उसके दोनों हाथ उसकी पुश्त पर बांध दिए और फिर एक स्याह पट्टी उसकी आंखों पर बांध दी। उसके बाद दोबारा कार में बैठने का हुक्म दिया गया। फयाज ने सोचा शायद शहर में किसी सिपाही की नजर उस पर पड़े और वो पट्टी बंदी देकर कार का ताक़ुब करे,
لیکن اسے معلوم نہیں ہوا کہ اب کار کی کھڑکیوں پر پردے کھینچ دیے گئے تھے۔ کافی دیر کے بعد کار کی فیاض کو نیچے اتارا گیا اور ریوالور کا دباؤ اب بھی اس کی پسلیوں پر موجود تھا۔ ایک شخص اس کا بازو پکڑے اسے مختلف کمروں میں پھراتا ہوا ایک ہال کمرے میں لے گیا۔ وہاں جا کر اسے ایک ستون سے باندھ دیا گیا اور پھر اس کی آنکھوں سے پٹیاں کھول دی گئیں۔ جیسے ہی اس کی آنکھوں سے پٹیاں کھلیں اس نے دیکھا کہ وہ ایک ہال نما کمرے میں ہے جس میں ایک شخص منہ پر نقاب ڈالے کرسی پر بیٹھا ہے۔ باقی وہی لوگ تھے جو اسے لائے تھے۔ کرسی پر بیٹھا ہوا شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں نقاب کے اندر چمک رہی تھی۔ تم سپرنٹینڈنٹ فیاض ہو؟ اس نے غراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، فیاض نے مختصر سا جواب دیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ اسے کیوں پکڑ کر لائے ہیں، اور کیا یہی فائرنگ والے ملزم ہیں؟ تم علی عمران کو جانتے ہو؟ اس نقاب پوش نے دوسرا سوال کیا اور فیاض چونک پڑا۔ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا اور پھر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم اس کا پتہ بتلا سکتے ہو؟ اس نقاب پوش کی آواز میں نرمی آ گئی۔ تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ اس سے تمہارا کوئی مطلب نہیں، اس نے جواب دیا۔ پھر میں اس کا پتہ نہیں بتلا سکتا۔ دیکھو تم ضد نہ کرو، اس کا پتہ بتلا دو ورنہ میں سختی پر مجبور ہو جاؤں گا۔ نقاب پوش آدمی کی آواز اب بھی نرم تھی۔ جب تک تم اس سے کام نہیں بتلاؤ گے میں اس کا پتہ نہیں بتاؤں گا۔ فیاض کے لہجے میں سختی نمایاں تھی۔ ہمیں اس سے ایک ضروری کام ہے، ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ ضروری کام کیا ہے؟ یہ نہیں بتایا جا سکتا۔ تو پھر میں اس کا پتہ بھی نہیں بتا سکتا، فیاض نے ترکی بترکی جواب دیا۔ نقاب پوش کے لہجے میں غراہٹ عود کر آئی۔ اس نے پاس کھڑے ہوئے آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک سرنج لیے اندر داخل ہوا۔ سرنج میں کوئی سرخ رنگ کا سیال مادہ بھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھو، اس سیال کو غور سے دیکھ لو، اس کے جسم میں جاتے ہی تم سب کچھ صحیح صحیح بتا دو گے۔ اس سے جو تمہارا حشر ہوگا اس کا تم زندگی بھر تصور بھی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ بہتر یہی ہے کہ تم پہلے بتا دو۔ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، فیاض نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اوکے، نقاب پوش نے کہا، اور پھر آگے بڑھ کر اس نے جھٹکے سے فیاض کی قمیض بازو سے پھاڑ ڈالی۔ فیاض بندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے مجبور تھا، وہ کسمسا کر رہ گیا۔ نقاب پوش نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر سرنج کی سوئی فیاض کے بازو میں گھونپ دی۔ سرخ رنگ کا سیال آہستہ آہستہ اس کے بازو میں جانے لگا۔ فیاض کو ایسے محسوس ہوا جیسے اسے نیند آ رہی ہے۔ اس کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں۔ اسے سکون سا محسوس ہونے لگا۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیسی سزا ہے۔ نقاب پوش نے سوئی باہر کھینچ لی اور اب بغور فیاض کو دیکھنے لگا۔ ایک سیکنڈ کے بعد فیاض کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے چہرے پر خارش ہو رہی ہے۔ اس نے بے اختیار ہاتھ سے کھجلانا چاہا، لیکن ہاتھ اس کے بندھے ہوئے تھے، وہ تل ملا کر رہ گیا۔ اس کے سارے جسم میں کھجلی ہو رہی تھی۔ فیاض نے ہاتھ کھلوانے کے لیے زور لگانا چاہا، لیکن ہاتھ مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے۔ خارش بڑھتی جا رہی تھی۔ فیاض سخت تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس کو پسینے آ گئے۔ پھر تکلیف ناقابل برداشت ہو گئی۔ خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ پھر تکلیف کی شدت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ سارے جسم میں شدید خارش ہو رہی تھی اور وہ کھجلانے سے مجبور تھا۔ پھر اس کے حلق سے لگاتار چیخیں نکلنے لگیں اور وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ خارش بڑھتی جائے گی میرے دوست، نقاب پوش نے اطمینان سے کہا، اور فیاض کا دل چاہا کہ اس نقاب پوش کی گردن مروڑ دے۔ وہ تڑپ رہا تھا، چیخ رہا تھا، اور سب لوگ اطمینان سے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ بتاتا ہوں، فیاض کی زبان سے آخرکار یہ جملہ بے اختیار نکل گیا۔ بتا دو، نقاب پوش نے اطمینان سے کہا، پہلے یہ خارش ختم کرو۔ جب تک تم سب کچھ نہیں بتلاؤ گے یہ خارش ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں مر رہا ہوں، میری آواز نہیں نکلتی، فیاض نے چیخوں کے درمیان کہا۔ کچھ بھی ہو جائے، جب تک تم نہیں بتاؤ گے یہ خارش بڑھتی جائے گی، نتیجتاً تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اور پھر مجبور ہو کر فیاض نے عمران کے فلیٹ کا پتہ بتا دیا۔ یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، یہ بتاؤ کہ آج کل وہ کہاں ہے؟ نقاب پوش نے کہا۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ تو پھر بھگتو، نقاب پوش نے اطمینان سے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آج کل اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، مجھے خود اس کی تلاش ہے۔ نہیں، تم اس کے متعلق جانتے ہو، نقاب پوش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، فیاض نے کرب آمیز لہجے میں کہا، اور نقاب پوش کو اس کے لہجے میں سچائی کی جھلکیاں دکھائی دیں۔ اوکے، اس نے ساتھ والے آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ فوراً باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ اندر آیا تو اس کے ہاتھوں میں ایک گلاس تھا جس میں زرد رنگ کا سیال تھا۔ اس نے وہ گلاس فیاض کے منہ سے لگا دیا۔ فیاض نے تڑپتے ہوئے وہ پی لیا۔ جیسے ہی وہ سیال اس کے حلق سے نیچے اترا
اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم پر برف پڑ گئی ہو، کھجلی بالکل غائب ہو گئی اور وہ بے دم ہو گئی۔ اسے کھولو اور روم نمبر 3 میں بند کر دو، نقاب پوش نے ایک آدمی سے کہا۔ اس کے متعلق کل باس کوئی فیصلہ کرے گا، اور خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ کوٹھی کے گیٹ پر آ کر ایک کار رکی تو باہر کھڑا چوکیدار ہوشیار ہو گیا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ڈرائیور کے نزدیک آیا۔ اس نے ہلکے سے ایک لفظ کہا، سابولیٹ۔ ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے غیر ملکی نے کہا، آگر، اور پھر ڈیش بورڈ سے ایک کارڈ نکال کر چوکیدار کو دے دیا گیا۔ کارڈ پر گھونگھے کا نشان بنا ہوا تھا۔ چوکیدار یہ کارڈ دیکھتے ہی اٹینشن ہو گیا۔ اس نے لپک کر کوٹھی کا گیٹ کھولا اور کار بھاگتی ہوئی پورچ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ کار کا دروازہ کھلا اور ایک سیاہ پوش ہاتھ میں فائل اٹھائے اندر داخل ہو گیا۔ لمبا سا کوریڈور پار کر کے آخر وہ کونے میں واقع ایک کمرے کے سامنے جا کر رک گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے 3 بار دروازے پر مخصوص انداز میں دستک دی۔ دروازہ بے آواز کھل گیا۔ کمرے کے وسط میں ایک میز موجود تھی جس کے ارد گرد 4 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک پر ایک نقاب پوش موجود تھا۔ اندر آنے والے سیاہ پوش نے ادب سے سلام کیا اور پھر بڑے مؤدبانہ طریقے سے فائل پہلے سے موجود نقاب پوش کے سامنے رکھ دی۔ لے آئے ہو؟ نقاب پوش کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ یس سر، اس نے مؤدبانہ طور پر جواب دیا۔ بیٹھو، نقاب پوش نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کی آواز میں قدرے نرمی آ گئی تھی۔ پھر نقاب پوش نے فائل پر لگی ہوئی مہریں چیک کی۔ سب مہریں بدستور موجود تھیں۔ اس نے جلدی سے وہ مہریں توڑیں اور پھر فائل کا فیتا کھول کر فائل کھول دی۔ فائل میں موجود کاغذات کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ جلدی جلدی فائل کی ورق گردانی کرنے لگا۔ 1 منٹ بعد اس نے فائل بند کرتے ہوئے اطمینان کی سانس لی۔ ویری گڈ، نقاب پوش نے تحسین آمیز لہجے میں کہا، اور فائل لے کر آنے والے سیاہ پوش کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ باقی ساتھی کہاں ہیں؟ نقاب پوش نے پوچھا۔ وہ آ رہے ہیں سر، سیاہ پوش نے ادب سے جواب دیا۔ اتنے میں کمپاؤنڈ میں کاریں رکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آ گئے ہیں سر، سیاہ پوش نے ادب سے کہا۔ کتنے ساتھی کام آئے تھے؟ میرا خیال میں 3 یا 4۔ سیاہ پوش کا لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ اوکے، تم سب لوگ آرام کرو۔ تم نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کا پورا صلہ تم کو دیا جائے گا۔ تھینک یو سر، سیاہ پوش نے کھڑے ہو کر کہا اور پھر سلام کرتا ہوا دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد نقاب پوش نے اٹھ کر دروازے کی اندر کی کنڈی لگائی اور پھر پلٹ کر ایک الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری کھولی، اس میں کپڑے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے الماری کی سائڈ میں لگی ہوئی ایک کھونٹی کو ہلکے سے کھینچا۔ الماری کا وہ تختہ جس پر کپڑے لٹک رہے تھے آہستہ سے گھوم گیا۔ جو تختہ سامنے آیا اس کے خانے میں ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن دبایا، اس میں لگا ہوا ایک سبز رنگ کا بلب جل اٹھا۔ سائیں سائیں کی آواز گونجنے لگی۔ ہیلو ہیلو، مارٹی سپیکنگ۔ وہ 1 منٹ تک بار بار یہی فقرہ دہراتا رہا۔ اچانک سائیں سائیں کی آواز آنی بند ہو گئی اور سبز رنگ کے بلب کے ساتھ ایک زرد رنگ کا بلب بھی جل اٹھا۔ ہیلو، ہو از ہیئر؟ ٹرانسمیٹر کے مائکرو فون سے ایک کرخت آواز گونجی۔ مارٹ سپیکنگ سر، نقاب پوش نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کوڈ نمبر؟ ٹرانسمیٹر سے آنے والی کرخت آواز دوبارہ گونجی۔ نمبر 21 سابولیٹ آگر۔ نقاب پوش جس کا نام مارٹی تھا بولا۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ سر، آپریشن 0 کامیاب ہو گیا۔ ویری گڈ، فائل تم نے دیکھ لی ہے؟ یس سر، صحیح فائل ہے۔ اوکے، میرے پاس بھیجوا دو۔ سر، ابھی پورے ملک میں CID اور پولیس اس فائل کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے، مارٹی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کیا میں سمجھ لوں مارٹی کہ تم بزدل ہو گئے ہو؟ آواز میں کرختگی شدید اختیار کر گئی۔ نو باس، میں حفاظت کے خیال سے کہہ رہا ہوں۔ نقاب پوش کی آواز گونجی۔ مجھے کمزور آدمی ہرگز پسند نہیں، آئندہ ایسی بات مت کرنا۔ تم ایسا کرو، نمبر 216 کے حوالے فائل کر دو، مجھ تک پہنچ جائے گی، باس نے جواب دیا۔ اوکے سر، میں فائل اس تک پہنچا دیتا ہوں۔ اوکے، اوور اینڈ آل۔ اس کے ساتھ ہی زرد رنگ کا بلب بجھ گیا۔ سائیں سائیں کی آواز دوبارہ آنے لگی۔ نقاب پوش نے ایک لمحہ انتظار کیا، پھر بٹن بند کر دیا۔ سبز رنگ کا بلب بھی بجھ گیا۔ اس نے الماری میں لگی ہوئی اس کھونٹی کو دوبارہ کھولا اور تختہ گھوم گیا۔ اب سامنے دوبارہ کپڑے لٹک رہے تھے۔ اس نے الماری بند کر دی، نقاب اتار کر سوٹ کی جیب میں رکھ لیا اور پھر میز کی دراز سے ایک ہینڈ بیگ نکالا، فائل اٹھا کر اس میں رکھی اور ہینڈ بیگ کو تالا لگا کر دروازے کی طرف مڑا۔ اس نے کنڈی کھولی اور باہر نکل آیا۔
کار پارک کر کے وہ اس پورچ میں کھڑی ہوئی سیاہ رنگ کی کار کی طرف آیا۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کار ہلکی آواز میں سٹارٹ ہوئی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی گیٹ کی طرف آئی۔ چوکیدار نے جلدی سے گیٹ کھولا اور کار سڑک پر پہنچ گئی۔ اب اس کی رفتار انتہائی تیز تھی۔